کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران جہاں پر بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے بہت سے دردناک واقعات سامنے آئے ہیں، وہیں پر چند ایسے لوگ بھی منظر عام پر آئے جنہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں دکھی انسانیت کی بے لوث خدمت کی۔ احمد عظیم کا شمار بھی ایسے ہی افراد میں ہوتا ہے۔ احمد 2016 سے ایک فلاحی ادارہ یوتھ انیشیٹو فار ایڈ اینڈ امپلائمنٹ چلا رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ تاہم اس لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کو بھوک اور غربت سے سخت پریشان دیکھ کر انہوں نے غریب اور نادار افراد کے گھروں میں باعزت طریقے سے راشن پہنچانے کا فیصلہ کیا، اور اب تک ان کی تنظیم کئی لاکھ روپے کا سامان تقسیم کر چکے ہیں۔ ہم نے اس راشن ڈرائیو کو 3 فیزز میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ The first was جب لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا in mid of March۔ اس وقت we distributed cash amounts ڈیلی ویجڈ لوگوں میں، تقریباً 150 پلس لوگ تھے in the first phase جن کو کیش اماؤنٹس ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھی۔ ان دا سیکنڈ فیز ہم نے رمضان کا اور عید کا راشن کا انتظام ان کو کر کے دیا، اس میں 200 پلس لوگ ہیں، اور جو راشن کی کوانٹٹی تھی وہ تقریباً 45 ڈیز ٹو 50 ڈیز کا راشن ہے۔ احمد عظیم کا کہنا تھا کہ راشن کی تقسیم میں انہیں حکومت کا بھرپور تعاون حاصل رہا، اور اب وہ احساس پروگرام کے ڈیٹا سے بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ سنس دا لاک ڈاؤن اللہ کا شکر ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے اس معاملے میں۔ We are in collaboration with the Assistant Commissioner Texla. We are in collaboration with the Deputy Commissioner Rawalpindi. ان کے ساتھ ہمارا ڈیٹا شیئرنگ بھی چل رہی ہے، ان کی طرف سے ہمیں NOCs بھی ایشو ہوئے ہیں۔ we can work in the lockdown۔ اس میں پھر we have to look out the احساس پروگرام as well، کہ ایک فیملی کو اگر ایک اماؤنٹ چلی گئی ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ we extend the circle، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ جس کو وہ احساس پروگرام والی اماؤنٹ نہیں ملی، ہم اس کو راشن دیں۔ احمد جیسے نوجوان تو بہرحال اس مشکل گھڑی میں امید کی کرن ہیں ہی، مگر حکومت پاکستان کا ملک سے انٹرنیشنل NGOs کی بے دخلی اور ان کے کام کو محدود کرنے کے منفی اثرات لاک ڈاؤن کی امدادی سرگرمیوں میں کھل کر سامنے آئے۔ اس حوالے سے سماجی کارکن محمد تحسین کا کہنا ہے کہ اگر انٹرنیشنل NGOs کام کر رہی ہوتی تو وہ مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کر اس وبا کی روک تھام کے لیے مؤثر کام کر سکتی ہیں۔ میں سے یہ تمام آرگنائزیشن ایسی تھیں 99% جو مختلف دیہات کی سطح پہ تھرو لوکل آرگنائزیشن، جو چھوٹی چھوٹی سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن تھیں، ان کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے۔ اس میں جرنلسٹ کی ایسوسیشن بھی تھی اور ہر طرح کے لوگ شامل۔ تو اگر آرگنائزیشن کام کر رہی ہوتی انٹرنیشنل، خاص طور سے نیشنل آرگنائزیشن کے ذریعے یہ کام کرتے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ہم اس وبا کو سمجھنے اور اس پہ کنٹرول کرنے میں ان کی مدد سے ہم آگے چل سکتے ہیں۔ آسماں جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیدا علی کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل NGOs کو کام کرنے سے روکنے کا قانونی جواز موجود نہیں۔ اکنامک افیئرز ڈویژن کی پالیسی جو کہ 2013 میں آئی تھی ٹو ریگولیٹ دا فنکشننگ آف INGOs اینڈ NGOs ان پاکستان ہیز نو بیکنگ ان دا لا اینڈ اٹ از آلسو کنٹری ٹو دا فنڈامنٹل رائٹس انشرائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اسپیشلی freedom of association. This policy was introduced as an interim measure to be followed by an act of parliament or legislation to regulate NGOs, but it's been 7 years now that this policy is being arbitrarily and randomly applied to reject NGOs, which is a serious curtailment of the rights of all NGOs and civil society working in Pakistan. کورونا کی وبا کے دوران جہاں احمد عظیم جیسے بہت سے نوجوان لاک ڈاؤن کے ہیروز کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں، وہیں پر انٹرنیشنل NGOs پر پابندی کی وجہ سے مقامی تنظیموں اور حکومتی اداروں پر بوجھ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے عوام کی امداد میں کمی آئی ہے۔ احمد سعید، voicePK.net، لاہور۔